السلام علیکم، پروگرام اور سنائے کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج ہم آپ کی ملاقات فرم ملک صاحبہ سے کروا رہے ہیں۔ آپ محقق ہیں، شاعرہ ہیں اور براڈ کاسٹر ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ شاعری کے حوالے سے اور تحقیق میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ فرح صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ امتیاز صاحب آپ کا کہ آپ اتنے دور سے آئے۔ تو ظاہر ہے سب بزی ہوتے ہیں اپنی جابس میں، اپنے کاموں میں، تو اتنا ٹائم نکال کے آنا کسی کے پاس وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے میں نے مجموعے دیکھے اور آپ شاعری کرتی ہیں، تحقیقی کام آپ کا کافی ہے جی اس حوالے سے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لکھنے پڑھنے کا شوق، شاعری کا شوق کیسے ہوا؟ لکھنے پڑھنے کا شوق جیسے وہ سب کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی جینز میں ہوتا ہے، تو وہ تو جینز میں تھا کہ میرے فادر بھی تھے، پھر میرے بہنوئی بھی پوئٹ ہیں اور ان کے بھی 11 مجموعے آ چکے ہیں۔ نام فادر کے بتائیں گی؟ میرے فادر کا نام ہے کرم شالوی، اور میں نے پرشین بھی انہیں سے سیکھی تھی، پڑھنی بھی۔ ماشاء اللہ۔ تو باقی یہ لکھنے کا زیادہ شوق تھا، اور شروع میں جب بچپن میں اسکول میں تھی تو لکھنا شروع کیا تھا۔ جب ان کو دکھایا کچھ، ایک تو نیوز پیپر میں بھی بیچے، وہاں بھی پرنٹ ہو گئے، لیکن فادر نے کہا کہ ابھی تو تم ادھر لگ گئی تو تمہاری پڑھائی ادھر رہ جائے گی، اس لیے پہلے تو اس پہ کنسنٹریٹ کرو۔ تو ظاہر ہے لیکن لکھنے کھانے کا ساتھ ساتھ چلتا رہا کہ چھوٹی چھوٹی کبھی میں نے کوئی لکھ لی، اسٹوری لکھ لی، ان کو بتا دیتی تھی، کوئی چھوٹی موٹی نظم لکھ لی پھر ان کو بتا دیا۔ تو اسکول میں اسی وجہ سے پھر وہ ڈیبیٹس میں بھی بولنا، تو سارا کچھ اس میں شامل ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو وہاں سے ہی شروع ہوا۔ پھر درمیان میں وہ رک گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹڈی کی طرف جب جی انسان بالکل کرتا ہے تو اسٹڈیز بھی ایسی تھی کہ مجھے کوئی شوق تھا کہ میڈیکل کی طرف جائے۔ تو میٹرک میں جا کے جب ہوا کہ وہاں پہ ہماری سائنس ٹیچر ہی چلی گئی، اور سائنس ٹیچر جب گئی تو دوسری سائنس ٹیچر کوئی نہ آئے۔ تو ہم سال کے مڈ میں تھے، تو اس وقت کچھ تو گرلس کو انہوں نے بھیج دیا دوسرے سٹی میں، جی جہاں پہ تو کچھ دوسرے سکولز میں چلی گئی، لیکن مجھے تو وہاں کنٹینیو کرنا پڑا، اور پھر دوبارہ اس پہ آرٹس پہ آ گئے۔ تو وہ ایک تشنگی تھی ذہن میں۔ تو اس کو بعد میں نے جب میں کر رہی تھی ادھر ایف اے کیا، ایف اے کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک کالج تھا ادھر لیاقت باغ کے پاس، وہاں پہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کھلا، تو میں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ بھی ایڈمیشن لینا ہے۔ اب پیرنٹس نے کہا کہ آپ دن کو اس کو ادھر پڑھیں گی کالج میں، شام کو ادھر پڑھیں گی، تو ہم نے تو فیس دینی ہے، ہم دے دیا کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے، یہ نہ ہو کہ یا تو یہ اسٹڈی رہ جائے یا وہ اسٹڈی رہ جائے۔ تو وہ تو چونکہ شوق تھا تو اس وجہ سے لے لیا سر پہ۔ بہرحال صبح ایک کالج میں جاتے، شام کو دوسرے کالج میں، تو اس طرح چلتا رہا۔ ادھر گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو ساتھ ہی ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے بھی میرے 4 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ آپ تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں؟ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، تو گریجویشن کی، اور پھر اس کے بعد گریجویشن کا رزلٹ تب آیا کہ جب میری شادی ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد ماسٹر کیا، کیونکہ فادر کی تھی کہ سبھی ماسٹر سب نے کیا ہوا تو آپ نے کرنا ہے۔ تو میرے فادر ان لا سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا ویٹ کر لیں تو پھر تو میں ماسٹر کروا کے دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کہ میں پرومس کرتا ہوں کہ ماسٹر کرے گی۔ تو میں نے بعد میں ماسٹر کیا۔ ماسٹر اردو میں؟ جی نہیں، میں نے ایم بی اے کیا ہے۔ اچھا، ایم پی جی، کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ پہلا شعر کب کہا، کوئی یاد ہے آپ کو؟ پہلا شعر تو میرا خیال ہے میں کوئی 8th 9th کلاس میں تھی، کہ وہ چھوٹی سی ایک نظم جو کوئی چڑیا کے اوپر کوئی ہم نے اس طرح کر کے لکھی تھی۔ پھر اس کے بعد جو کہ بندش ہو گئی تھی کہ آپ نے ابھی نہیں لکھنا، ابھی یہ نہیں کرنا، اس طرف نہیں آنا، کیونکہ اگر میں لگ جاتی ادھر تو شاید میں اسٹڈی سے تھوڑا پیچھے رہ جاتی۔ کہ پیرنٹس کا یہ تھا کہ کچھ پوزیشنز بھی آئیں ایجوکیشن میں،
تو تبھی اچھا ہوتا ہے کہ صرف پاس ہو کے آپ آگے نکل گئے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا. جی بالکل درست. تو لیکن وہ لکھتی رہتی تھی، چلتا رہتا تھا، تو وہ تو پتہ نہیں اب کدھر گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو جب جی جاتے بالکل وہ ذمہ دوسرے داری گھر ہو میں جاتی ہے، تو وہ پھر سارا ایک کچھ ادھر ہی چینج رہ ہو جاتا جاتا ہے. ہے. بالکل وہ تو ایک الگ سے ہی ایک دنیا ہے، اس بالکل. کی اپنی مصروفیت ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلا مجموعہ کب آیا؟ پہلا مجموعہ جو کہ میرا نثری ہے، میں نے پاکستان پہ ایک بک لکھی. پاکستان کو میں بڑی لکی ہوں کہ میں نے گھوم پھر کے خود دیکھا ہے، اور جس طریقے سے میں نے دیکھا اسی طریقے سے میں نے اس کو لکھا ہے. صرف اس میں ہر سٹی کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے وہ اس کی سٹی کی جو ہسٹری اور وجہ تسمیہ وہ ریسرچ سے لی ہے. تو باقی میری اپنی یادیں ہیں. ٹھیک اس ہے. کو سفر نامہ لوگ کہتے ہیں، لیکن سفر نامہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں سارے فیکٹس فگرز ہیں. اور سفر نامے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی باتیں بھی لکھیں، یہ کیا وہ کیا. میں نے وہ کام اس میں لکھا ہے. ہاں اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں، کوئی ایک آدھ جملے سے پتہ چلتا ہے. تو میں نے تمام صوبے اس میں کور کیے ہیں، شمالی علاقہ جات، قبائلی علاقہ جات، وہ سارے چونکہ دیکھے تھے تو اس وجہ سے وہ بھی کور کیے. اور ہر سٹی کے بارے میں کہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو کدھر سے آپ جائیں، تمام مونومنٹس کے بارے میں اس میں ہے، تمام تعلیمی اداروں کے بارے میں ہے، دوسرے اداروں کے بارے میں ہے، مزارات ہیں، سب صوفیاء کرام کے بارے میں ہے. اور ثقافتی تہذیبی جی سب ثقافتی ثقافتی تہذیبی سب کچھ ہے، ادبی اس میں. تو حتیٰ کہ آپ کو وہاں کے بازار گلیاں وہ بھی ملیں گی، اور بازاروں میں ہر سٹی کا ایک نہ ایک کوئی ڈش ہوتی ہے، بڑی پرومیننٹ سی ہوتی ہے. تو وہ بھی اس میں آپ کو ملے گا کہ کس جگہ پہ آپ جا کے کھائیں وہ تو آپ کو وہ ڈش ملے گی، اور کہاں کی کیا مشہور ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں تو پتہ یہ چلے گا آپ کب کو. آئی، یہ کب چھپی؟ یہ 2010 میں چھپی ہے. یہ میری بک ہے، آپ کو بتاتی ہوں، ذرا اٹھاتے ہوئے بھی 1.5 کلو ہے یہ. جی بالکل ایسے ہی تو ماشاء اللہ. یہ تو بڑی ضخیم کتاب ہے جی اور جی کافی کام اس پہ کیا. یادوں کا 1300 سفر پیجز کی ہے. جی پاکستان، جی. یادوں کا سفر پاکستان یادوں کا فرم. سفر اس کا نام کیوں لکھا گیا کہ میں، جیسے آپ نے بتایا نا، براڈ کاسٹر میں ریڈیو پہ کرتی ہوں، ریڈیو پریزنٹر کے طور پہ. تو پروگرام جب شروع کیا تو مینجمنٹ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے بارے میں کریں. تو اس وقت چونکہ میں یہ کتاب سلولی لکھ رہی تھی، اپنی یادیں اکٹھی کر رہی تھی، تو تب یہ پھر میں نے آواز کے ذریعے پورا پاکستان وہاں ان کو سیر کرائی، اپنے اچھا لسنرس کو. اچھا. مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ کام آپ کا تحقیقی کام ساتھ چل رہا تھا، ساتھ آپ ریڈیو پاکستان پہ آ گئی یا نہیں کون نہیں سے نہیں، ریڈیو؟ میں یو کے میں رہتی ہوں. اچھا. یو کے کب گئی یہاں سے؟ یو کے گئے ہوئے 25 سال ہو گئے. اچھا. جی. یعنی کہ یہ کام آپ نے یہاں کیا؟ وہاں کیا. وہاں کیا. وہاں کیا. اچھا. وہاں سے یہاں آ کے گھوم پھر کے گئیں، پھر آپ نے نہیں، میں وہاں پہلے گھوم پھر چکی تھی، آپ کے پاس سارا اسٹڈیز کے ڈیٹا دوران بھی گھومے پھرے. اور پھر جو درمیان میں ہوتا تھا نا، جیسے آپ نے ایف اے کر لیا تو کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں کچھ مہینوں کے لیے، پھر وہ یہ ہوتا ہے تو کچھ پروجیکٹس ملتے تھے. فار ایگزامپل یونیسیف کا پہلا ایک پروجیکٹ تھا، تو ایسے ہی جناب ہم نے شوگر میلے میں اپلائی کر دیا تو ادھر سلیکٹ ہو گئے. تو اس کے تھرو بھی کافی کچھ کنٹری کے حصے دیکھ لیے. تو پھر گریجویشن کے ساتھ ساتھ اس وقت میں کر رہی تھی تو دونوں کالج بھی اٹینڈ کر رہی تھی، اور ساتھ ہی فریڈرک نومن فاؤنڈیشن میں وہ انہوں نے زیادہ آفر کی، یونیسیف سے ادھر چلے گئے. تو پیرنٹس نے کہا بھی اتنا برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ادھر ایگزام دیتے ہیں، آپ کو تھوڑی ساری چھٹیاں ہوتی ہیں، اب وہ پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس طریقے سے وہ ان کا جو کام ہوتا تھا رورل ایریاز میں، ہاں، جو ڈفرینٹ این جی اوز ایریاز کا میں یا سارا ایسے کا وہ کام پورا ہوتا. ایک بڑا تو تحقیقی کام ہوتا ہے، جی وہ بڑا پریکٹیکلی جو ہے جی ساری ہاں، چیزیں دیکھنی پڑتی. تو اس مجھے حساب سے کوئی سارا ہی پاکستان دیکھ لیا، آپ نے سارا پاکستان دیکھا بائی اور روڈ آپ یو دیکھا. کی چلے گئی. بائی روڈ دیکھا. جی. بائی روڈ دیکھا، آپ نے آبزرو کیا، نوٹس لیے، لکھا، لکھا نہیں تھا، نوٹ کیا، نوٹ لکھا نہیں تھا، یہ سب یاداشت کچھ میں یہاں کیا؟ پہ تھا، بڑی اچھی یاداشت تھا. سب اور کچھ پھر یہاں آپ پہ چلی تھا. گئی انگلینڈ. جی. انگلینڈ کس سال میں گئی؟ انگلینڈ اب سے 25 سال لگا لیں تو 98 میں، 98 99 ایسے اس کے 99. قریب کے. جی بالکل. آپ وہاں چلی گئی، شادی آپ کی ہو چکی تھی. جی شادی ہوئی تو وہاں کٹھے گئے آپ تھے. نے
آپ کو اپرچونٹی ملی ریڈیو کے حوالے سے؟ ریڈیو کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اب بتائیں. تو وہاں پہ چونکہ اسکاٹ لینڈ میں گلاسکو سٹی میں رہتی ہوں، تو وہاں پہ ہے ریڈیو آواز FM. تو وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. تو یہ پہلا پروگرام شروع کیا، ساتھ ساتھ بک بھی بنتی گئی. اور مطلب کہ یہ اتنا اچھا پروگرام میرا ہوا کہ اس پہ مجھے آواز FM کی طرف سے بیسٹ پریزنٹر کا ایوارڈ بھی ملا. ماشاء اللہ. ٹھیک. اور ساتھ ہی پھر یہ بک جو ہے نا، پھر لکھ تو چکی تھی، ساتھ ساتھ لکھ بھی رہی تھی، پھر اس کو ریوائز بھی کر لیا کہ ان دا مین ٹائم مجھے کینسر ہو گیا. اور کینسر کے دوران چونکہ مسودہ پڑا تھا، تو میرا بڑا بیٹا ہالیڈیز پہ آیا تو وہ اس کو لے کے ادھر آ گیا مسودے کو. پھر اس نے یہ پرنٹ کروائی خود ہی. یہ خود ہی اس نے مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ کروایا اس نے مجھے گفٹ دیا ہے پرنٹ کرا کے. مسودہ لے آیا تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو یہ گفٹ دیتا ہوں. وہ آتا تھا جب اسٹڈیز کر رہا تھا تو اس کے دوران آتا تھا. تو یہ کتاب کو کہتے ہیں، اب میرے آواز FM والے کہتے ہیں کہ ہمارا بیبی ہے. تو یہ کتاب میں نے کی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ کس کے نام، آپ اینک بھی لگانی پڑ جانی ہے کہ یہ میں نے کی ہے اپنے جیون ساتھی کے نام. اور ساتھ لکھا ہے کہ جس کی حوصلہ افزائی اور ساتھ سے میں یہ کام مکمل کر سکی. اور حسن اور حمزہ کے نام جو میرا سرمایہ حیات ہے. 2 میرے بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا حمزہ ہے. اور اپنے ہسبینڈ کا نام اس لیے کی ہے کہ میرے اس سفر میں ان کا ساتھ بہت ہے. ان کی حوصلہ افزائی کی بہت حوصلہ افزائی ہے. اگر وہ اتنا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں یہ کام بھی نہ کر سکتی. حتیٰ کہ جب میرا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا کینسر کا، تو اس کو میں ریوائز کر رہی تھی، میں دوبارہ سے اس کو ایک نظر دیکھ کے تو بڑا مشکل ہوتا تھا اس وقت بیٹھنا بھی. تو یہ مجھے لے جاتے تھے دور، ایک وہاں لاک ہوتی ہیں، جھیل کو لاک کہتے ہیں، تو اس کے کنارے گاڑی کھڑی کر دیتے تھے. تو وہ میں وہاں بیٹھ کے پھر وہ اس کو سارا ری رائٹ کرتی رہتی تھی. اس طریقے سے بک بن گئی. آپ کا شعری مجموعہ کب آیا پہلا؟ تو شعری مجموعہ پہلا میرا آیا 2017 میں. 2017 نہیں 2000، ہاں جی 2017. یہ 2010 میں آئی. جی. تو یہ 2017 میں آیا ایک لمبی جدائی. تو یہ میں نے اس کا یہ نام کیا میں نے اپنے پیرنٹس کے. میرے والد ہیں کرم شالوی صاحب اور والدہ محترمہ رحمت بی بی کے نام، جن کی انگلی پکڑ کے میں نے چلنا سیکھا. تو یہ پہلا یہ مجھے میرے چھوٹے بیٹے حمزہ نے اس نے پرنٹ کرا کے تو اس نے گفٹ کر دیا. تو تیسرا پھر میرے اپنے ہاتھ میں آ گیا. اور یہ تیسرا مجموعہ جو ہے اجازت تم کو دیتی ہوں. اس کا جو عنوان ہے، سب پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ ایک دفعہ لگایا کہ اجازت تم کو دیتی ہوں. بک آئی تو سب نے مبارکباد دی. تو کافی اس پہ آیا جی نام دیکھ بھال کے رکھنا چاہیے. تو یہ نام خواتین کو نہیں سوٹ کرتا، حالانکہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا جب کسی جملے کی، کسی لفظ کی بیک گراؤنڈ کا نہ پتہ ہو، جو کسی نے کہا ہے، تو اس وقت تک اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میری نظم ہے اجازت تم کو دیتی ہوں. یہ اس وقت میں نے لکھی کہ جب ڈیورنگ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ میرا بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا تھا. تو ایسے لگ رہا تھا کہ بس آخری وقت آ گیا. خود کو انسان کو ایسے لگتا ہے. تو وہاں ہاسپٹل میں نے نرسز سے کہا کہ مجھے ایک پیپر اور پین چاہیے. تو وہ تھوڑا حیران ہوئی کہ ادھر اس کو بلڈ لگا ہوا ہے، تو یہ تب میں نے نظم لکھی تھی اجازت تم کو دیتی ہوں. یہ سنائیں ذرا ہمارے. جی کافی بڑی، کافی لمبی ہے. کوئی تھوڑا سنا دیں. تو یہ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے نام لکھی تھی اجازت تم کو دیتی ہوں. ہاں کیا بیک گراؤنڈ ہے. جی. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. تو پھر اسی کا ٹائٹل بھی یہی میں نے رکھ دیا اجازت تم کو دیتی ہوں. اور اس کا انتصاب بھی جو ہے نا، وہ میں نے اپنے جیون ساتھی افتخار اشرف ملک اور اپنے گھر کی رونق ہے
حسن افتخار، حمزہ افتخار، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، مریم حسن، فائزہ ملک، اور یہ دونوں میری بہویں ہیں، اور علی حسن، ارسم حمزہ، سالار حسن اور برہان، ان کے نام جی اب ان کے بچے ہیں تو سب کے نام کیا ہے۔ تو نظم کچھ یوں ہے کہ مجھے جانم بھلا دینا، اجازت تم کو دیتی ہوں، بہت اچھا، نئی دنیا بسا لینا، اجازت تم کو دیتی ہوں، کٹھن رستے اگر روکیں تیرے ان بڑھتے قدموں کو، نہ گھبرانا نہ رک جانا، اجازت تم کو دیتی ہوں، اندھیروں میں میری یادیں اگر بے چین کر دے تو کچھ آنسو بہا لینا، اجازت تم کو دیتی ہوں، اگر بھولے سے بچے پوچھ لیں حالت میری تم سے، لبوں کو اپنے سی لینا، اجازت تم کو دیتی ہوں، میری چاہت کے تحفے تم جلا کر راہ کر دینا، فضا کی نغمگی سننا، اجازت تم کو دیتی ہوں، اگر بیٹھے کسی محفل میں آئے ذکر میرا بھی تو تم انجان بن جانا، اجازت تم کو دیتی ہوں، اگر پھر بھی خیال آئے کسی لمحے میرا تجھ کو، جھٹک دینا بھلا دینا، اجازت تم کو دیتی ہوں، میں اپنے خالی ان ہاتھوں سے کر چھوڑوں تیرا دامن، کھلے پھولوں کو چن لینا، اجازت تم کو دیتی ہوں، سبھی نے چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا فانی کو، نہ لب پر غم کوئی لانا، اجازت تم کو دیتی ہوں، اور آخری شعر غور طلب ہے کہ فرا کو ہے یقین ایسا کرو گے تم نہیں ہرگز، میرا مت ماننا کہنا، اجازت تم کو دیتی ہوں۔ واہ جی، تو بہت سب کا اچھی خیال ہے کہ اجازت ہے کہ میں نے اجازت واپس لے لی ہے۔ تو یہ اجازت تو آپ نے دے دی تھی، لیکن وہ ماحول قسمت کو وہ منظور نہیں تھا کہ ایسی کوئی ہو، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور وہ لمحہ جب انسان ایسی سٹیج پہ ہوتا ہے، جی موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ اس کی فیلنگز کیا ہیں، بالکل اور ایک عورت کے ناطے انسان جب اپنی عورت کبھی ایسی اجازت نہیں دیتی ہے، نہیں دیتی، لیکن آپ نے اتنا دل کشادہ کیا اور میں اس نے بڑے کھلے حالات، دل سے اجازت دی ان کو، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کرنا، تو تبھی شاید آخری اسی لیے تو شعر نہیں میں کر کہہ دیا آپ دیے۔ نے، آپ کو پتا تھا ایسے نہیں کرنا، تو آپ نے کہا چلے میرا بھرم رہ جائے۔ نہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی، ویسے ہی بس اجازت کھلے دل سے دے دی چلیں تھی۔ یہ اچھی بات ہے۔ جی اچھا مجھے بتائیں کہ انگلینڈ میں رہی آپ، اور آپ کے 2 مجموعے بھی آ گئے، اور براڈ کاسٹنگ کیسے شروع کی وہاں، اور وہاں کا تجربہ کیسا رہا، اور آپ کیسے پروگرام کرتی ہیں؟ وہاں کا تجربہ بہت ہی اچھا رہا۔ تو براڈ کاسٹنگ کوئی ایسا سچ ہے میرے لیے نئی چیز نہیں تھی، کہ جیسے اسٹوڈنٹ لائف سے ڈبیٹ میں بھی حصہ لینا، بولنے کے لیے تو ہر وقت بولنا پڑتا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد این جی اوز میں آتے تھے، تب بھی یہ ہوتا تھا کہ پریزنٹیشن ضروری ہوتی تھی کہ ہر پروجیکٹ کی کتنا کام کیا اس کی پریزنٹیشن دے، تو اس وجہ سے براڈ کاسٹنگ میں ایسا کوئی نہیں تھا پرابلم۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ این جی اوز میں جب کرتے تھے تو ٹی وی پہ اور ریڈیو والے وہ بھی آ جاتے تھے انٹرویوز وغیرہ لینے کے لیے، تو اس وجہ سے وہ تو ایک سمجھے نا پرانا ایک شوق بھی تھا، اور وہ ساری پریکٹس بھی ہوئی تھی، تو وہاں پہ کوئی ایسا کام کرنے میں مجھے مشکل نہیں پیش آئی۔ تو کس قسم کے پروگرام کرتی ہیں، کیا موضوعات؟ پروگرام میں نے جب سٹارٹ لیا آواز ایف ایم پہ، تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے حوالے سے پروگرام کریں، تو پاکستان کے حوالے سے میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یادوں کا سفر، کیونکہ میرے پروگرام کا نام یادوں کا سفر ہے، تو یہ پاکستان پہ میں نے 4.5 ایئر میں یہ بک جو ہے جیسے تھی پورے پاکستان کی میں نے آواز کے ذریعے سیر کرائی، تو بہت پاپولر ہوا پروگرام، کیونکہ ہمارے پاکستانی بھی وہاں بہت رہتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ چلتے تھے بتاتی تھی ایسے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جرمنی سے، ہالینڈ سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، یو کے دوسرے سٹی سے، وہاں سے بھی لوگ ساتھ ساتھ جڑتے گئے لسنرس، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ حالانکہ ٹائمنگس کا بڑا فرق ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ ہم اس دن کے لیے، ایک سنڈے کو ہوتا تھا میرا پروگرام، تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ ٹائمنگس فکس رکھتے ہیں کہ آج ہم جاگ کے سنیں گے،
تو پھر کالز بھی آتی تھی ان کی وہاں سے، تو اسی پہ پھر مجھے بیسٹ پریزنٹر کا ایوارڈ بھی ملا. پھر یہ بک لانچ بھی وہیں پہ پہلی ہوئی، اور جب بک لانچ ہوئی تو ہال کے اندر ہی میرے جو ہے نا بک 500 پاؤنڈ تک کی تو سیل ہو چکی تھی ہال کے اندر ہی. پھر اس کے علاوہ مختلف یو کے کی سٹیز کی جو ہے نا لائبریریز انہوں نے خریدی ہے میرے سے یہ بک، خود منگوائی ہے، کم از کم 12 لائبریریز نے منگوائی ہے. تو اور سر یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے؟ شاعری کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ شاعری دل لگی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں شاعری جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اپنے جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے. پھر آپ کے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، ملکی حالات، دنیاوی حالات اور اپنے جذبات، وہ سارے ملا کے تو ایک شاعری کا روپ دھار لیتے ہیں. کہ بجائے آپ نثر میں ایک سمپل ورڈ لکھیں تو وہ آپ شعر کے حلیے میں کبھی ڈال نثر بھی لیتے ہیں. لکھی اس کے نثر، علاوہ؟ یہ جو کتاب ہے یہ چھوٹی تو نہیں ہے، 1300 صفحوں کی ہے. بالکل ایسے ہی نہیں، میں ادبی حوالے سے اس بات کر کے رہا تھا. علاوہ نثر جو ہے نا، میں نے ایک بک میری تیار ہے سچی کہانیاں، وہ میں نے، وہ بھی نثر ہی ہے کتاب، تصنیف ابھی پرنٹ نہیں کروائی. اور ایک میرا پیور ریسرچ ورک ہے سما، قوالی کو مطلب کہ کیسے سما شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اور قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، پھر صحابہ کرام کے حوالے سے، پھر صوفیاء کرام کے حوالے سے. اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کب پہلے سما کا کیا تھا، تصویر کیا تھی، سما کیا تھا، قوالی کیسے بنی، اور پھر قوالی کو اب کیا روپ دے دیا گیا ہے. بتدریج اس میں جو چینجز آئی ہیں وہ بھی چینجنگ لکھی آئی گئی ہیں. جو ارتقا اور ہوا. پھر اس میں جو ادب آداب ہوتے ہیں وہ بھی لکھے، کتنا اسٹیج ہونا چاہیے، کس طریقے سے وہ بیٹھتے ہیں قوال آ کے، پہلے وہ رنگ آتے ہیں، اور یہ سارا کچھ اس میں نے لکھا. لیکن ابھی پرنٹ نہیں کروائی. ٹھیک ہے، وہ چلے، وہ تو ہو ہی جائے گی، پرنٹ ہو جائے گی. کبھی نہ کبھی تو پرنٹ ہو ہی جائے گی. وہ آپ کو کوئی بیٹا یا بہو آپ کو پرنٹ کر کے دینے کی گفٹ. مجھے یہ بتائیں کہ حوصلہ کرنا پڑے گا اس کو جی پرنٹ بالکل، کرانے میں، جی بالکل، وہ ایک بڑا کوئی بڑا ایشو نہ بن جائے، کیونکہ بہت سارے ہمارے فرقے ہیں، کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے ہیں، تو اس میں آپ، ہم نہ پھنس جائیں. جی بالکل، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر قوالیاں تو آپ نے کافی سنی ہوں گی، بہت سنی. تو سب سے اچھی قوالی کون سی اچھی لگی، اور سب سے اچھا قوال جو ہے وہ کون ہے آپ کا؟ قوالی تو کہنا تو ساری اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ قوالی میں یہ ہوتا ہے کہ ثنا ہوتی ہے، اللہ کی ثنا ہوتی ہے یا حضور کی ثنا ہوتی ہے. تو قوال میں جو تھے ہمارے نصرت فتح علی خان، اور دوسرے وہ جو تھے قوال جنہوں نے گایا تھا، مجھے نام بھول رہا ہے، آپ بتائیں گے، تاجدار حرم والے غلام غلام فرید فرید صابری صابری. قوال جو تھے، یہ بہت فیوریٹ تھے، وہ اور نصرت فتح علی اچھا، خان. انہوں نے اپنے انداز سے گایا، وہ بہت اس کا خوبصورت اپنی گائی، ایک خوبصورتی ہے، اس کی اور اپنی. پھر اس کے بعد عاطف اسلم نے بھی گائی ہے، جی. بہت خوبصورت گائی ہے. کیا موسیقی جو ہے وہ ناجائز ہے یا بری چیز ہے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں تو بری چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میوزک تو روح کی غذا بھی ہوتی ہے. میوزک آپ سنیں نا تو کبھی انسان ہوتا ہے بڑا اداس ہوتا ہے تو اداس میوزک سننا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایسے میں اگر اداس میوزک سنیں اداسی میں تو پھر آپ کو مزید اداسی چھا جائے گی. اور اگر اچھا آپ میوزک سنیں تو شاید آپ کو کوئی بہت اچھا خیال آ جائے، آپ لکھ لیں. رائٹر کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے بھی آپ کو کئی خیال آ جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اچھی موسیقی تو جو ہے وہ آپ کے کانوں کو، آپ کی بھلی سماعتوں کو لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، اور آپ کا روح موڈ کو بھی تازگی بخشتی ہے. بخشتی ہے، اور جی، آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں. بالکل. اگر کہ آپ ایسی متوازن موسیقی سن رہے ہیں، یا اور اگر سیڈ موسیقی سن رہے ہیں تو اس کا بھی الگ مزہ ہے. اس کا الگ مزہ ہے. تو اور پھر ویسے بھی میوزک کا تو ہمیں جو کہ پروگرام کرنے کے دوران ہمیں میوزک بھی پلے کرنا ہوتا تھا، تو اس کی بھی پراپر سلیکشن ہوتی تھی. اب جیسے پاکستان پہ میں نے پروگرام کیا تو اس دوران صرف پاکستانی میں نے جتنے بھی تھا گانے پلے کیے.
فار ایگزامپل قصور میں گئے ہیں تو قصور سے تو تعلق ہے ہماری میڈم نور جہاں کا، ہاں جی بالکل. ان کے گانے پلے کیے، کیسے انہوں نے شروع کیا ان کا بھی بتایا، اپنے سنگرز کے بارے میں بتایا اس میں. اور عیسیٰ خیلوی صاحبہ جو ان کے موسیٰ خیل گئے، عیسیٰ خیل گئے، تو وہاں پہ ان کے، تو اس طریقے سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ بھی سنا ہے. اور اس کے بعد میں نے اپنا پروگرام تھوڑا چینج کیا، کیونکہ جب یہ کمپلیٹ ہو گیا پاکستان پہ، پھر انڈیا کو تھوڑا بہت کچھ حصہ دیکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں بتایا. اور پھر اس کے بعد چینج کیا کہ آپ کی یادیں آپ کے گیت پہ آ گئے، کہ وہ ایک سیگمنٹ رکھا کہ کوئی آتا تھا ہمارا گیسٹ آتا تھا، اور گیسٹ جو تھے وہ اپنے یادیں کسی گانے کے ساتھ ان کی جڑی یاد ہے وہ بتاتے تھے. تو وہ یاد بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ گانے کے ساتھ، اس گانے کے ساتھ. پھر جب وہ پہلی ایک میموری بتا دیتے تھے تو میں ان کو ایک گانا سنواتی تھی. یہ 3 گانوں پہ مشتمل ہوتا تھا. ایک پروگرام ایک پروگرام نہیں، وہ ایک سیگمنٹ تھا پروگرام کا جو 1 آور کا ہوتا تھا. تو دوسرے سیگمنٹ میں جو ہے نا میں کسی اور کا انٹرویو کرتی تھی. تو یہ بھی بڑا پاپولر ہوا کہ لوگ جو ہے نا بڑا وہ کہتے کہ فلاں کی کیا میموری جڑی ہے. تو پھر ان کو فون کرتے تھے کہ یہ آپ جو بتا رہے ہیں آپ نے گھر بھی جانا ہے، تو یہ نہ ہو کہ گھر جائے تو کھانا نہ ملے آپ کو. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ 25 سال سے جو ہے وہ انگلینڈ میں رہ رہی ہیں اور گائے پاکستان بھی آتی ہیں. ہر سال آتی ہوں. ہاں جی، تو آپ کیا فرق محسوس کر رہی ہیں ان 25 سالوں میں؟ یہاں جو آپ کی یادیں ہیں، یہاں آپ کے جو تجربات ہیں اپنے ہیں، اور پھر ایک دیار غیر میں رہنے کے جو تجربات ہیں، کوئی محرومیت ہوتی ہوں گی؟ نہیں، اپنا وطن تو اپنا ہی وطن ہے. اپنی مٹی کے ساتھ تو ظاہر ہے سب کو پیار ہوتا ہے. تو مجھے تو اپنی مٹی سے کوئی زیادہ ہی پیار ہے، تبھی تو یہ پہلی کتاب ہی پاکستان پہ لکھ ڈالی ہے. ہاں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان جس طریقے سے ترقی کرتا جا رہا تھا، اگر اچھے لیڈرز مل جاتے تو مزید ترقی کرتا تو زیادہ خوشی ہوتی. لیکن پھر اپنا وطن ہے. اس کے بارے میں نہ کسی سے سن سکتی ہوں کوئی خلاف بات، اور نہ میں کر سکتی ہوں. عورتوں کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں کہ عورتوں کو کیسے عملی میدان میں آنا چاہیے، اور کیا خاص چیز ہے جو آپ جیسی خواتین کی طرح مختلف فیلڈ میں کام بھی کرتی ہیں، محنت بھی کرتی ہیں اور کامیابی بھی حاصل کرتی ہیں؟ عورت کا یہ ہوتا ہے نا جی، عورت کا تو ایک مین رول ہوتا ہے گھر کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی. سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ جب وہ اپنا رول ادا کرتی ہے اور گھر کے اندر ہوتا ہے تو گھر کے اس نے پورے سسٹم کو چلانا ہوتا ہے. ایک اس کے اوپر ایک سسٹم بھی گھوم رہا ہوتا ہے گھر کا. پھر بچوں کا سسٹم بھی اسی کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے کہ ان کے بھی ان کو گائیڈ پراپر کرنا ان کی ایجوکیشن پہ. تو پھر آپ کا ہسبینڈ جو ہوتا ہے اس کا بھی فوکس کرنا. فوکس مطلب کرنے کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ نظر رکھیں، بلکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی اس کو بھی کمفرٹ دیں، اور آپس میں اگر آپ کا بہت ہی اچھا دوستانہ ماحول ہوگا تو آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو وہ آپ کی صحت پہ بھی اچھا اثر ہوتا ہے، آپ کے ذہن پہ بھی اچھا اثر ہوتا ہے. آپ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے تو میں خواتین کو یہی کہوں گی کہ ایک اپنی سوچ پازیٹیو رکھیں. ہوتا ہے گھر میں کبھی ہوتا ہے کسی کے ساس سسر کے ساتھ بھی ہوتی ہے جی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں، لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ سوچ پازیٹیو رکھیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئے ہیں. اگر آپ کی مدر آپ کو کسی بات پہ ٹوکتی ہے تو آپ کو نہیں فیل ہوتا، لیکن اگر وہی ساس بات آپ کو کہتی ہے کہ یہ بیٹا ایسے نہ کرو تو آپ کو فیل ہوتا ہے. تو ایسا نہیں، فیل نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی ماں ہے آپ کی، اگر اس کو ماں سمجھے تو جب آپ ماں سمجھیں گی تو وہ آپ کو بیٹی سمجھے گی. میرا تو یہ درست یقین ہے. بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ. اپنی شعری مجموعوں میں سے کوئی غزلیں تو سنا دیں. شعری مجموعے سے غزل سنا دیتی ہوں جی. تم تسلی کے لیے 2 پل جو آ سکتے کبھی، تم تسلی کے لیے 2 پل جو آ سکتے کبھی، ہم پہ جو گزری ہے وہ تم کو بتا سکتے کبھی. بھول جائیں سب غموں کو چاہتا ہے دل مگر،
بے وفائی کے فسانے ہم بھلا سکتے کبھی. رفتہ رفتہ جس طرح دل سے بھلایا ہے تجھے، کاش تیرے خط بھی ایسے، کاش تیرے خط بھی ہاتھوں سے جلا سکتے کبھی. واہ جی. ہم کے ایک مٹی کے بت میں مدتوں سے قید ہیں، ہم کے ایک مٹی کے بت میں مدتوں سے قید ہیں، اس کفن سے جان اپنی ہم چھڑا سکتے کبھی. جانے والا تو ادھر سے جا چکا کب کا فرا، دل سے اس کے نقش پا کو ہم مٹا سکتے کبھی. واہ جی. تو ایک اور غزل سنا دوں آپ کو، کیا مجھے پہلے بتا دیتے تو میں اس کو وہ کوئی بات نہیں، آپ سائن لگا دیتی. کوئی. چلے یہ ایک آپ کو سنا دیتی ہوں کہ دل کے آنگن میں تمہیں جب سے بسا رکھا تھا، دل کے آنگن میں تمہیں جب سے بسا رکھا تھا، تیرے پیکر کوئی نینوں میں چھپا رکھا تھا. میں نے پتھر کی فصیلیں بھی بنا لیں لیکن، میں نے پتھر کی فصیلیں بھی بنا لیں لیکن، ایک دروازہ مگر دل میں کھلا رکھا تھا. تیرے آنے کی خبر تھی نہ کوئی تھی امید، پھر بھی دروازے پہ ایک پھول سجا رکھا تھا. تیری چوکھٹ پہ نہ آئے نہ کوئی دستک دی، تیری چوکھٹ پہ نہ آئے نہ کوئی دستک تھی، ہم نے ہاتھوں کو دعاؤں میں اٹھا رکھا تھا. تو کہ چاہت کا تھا پیکر تو یہ نفرت کیسی، ایک حالہ سا یہ گرد اپنے بنا رکھا تھا. اور جب مؤذن نے صدا عشق کی اذاں کر دی تھی، جب مؤذن نے صدا عشق کی اذاں کر دی تھی، میں نے خود کو تو وظیفے میں پھنسا رکھا تھا. اور مکتا ہے کہ کیا کمی فرحہ کی چاہت میں تھی اے قادر مطلق، اپنا سر میں نے تو سجدے میں جھکا رکھا. زبردست. بہت شکریہ جی، بہت نوازش آپ کی ٹائم کا، اور اتنی اچھی گفتگو رہی. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کے وہ کہانیوں والا مجموعہ جو ہے وہ بھی جلد منظر عام پہ آ جائے، اور قوالی کے حوالے سے جو آپ نے اتنا ضخیم اور تحقیقی کام کیا ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کو پرنٹ کروا لوں. کروا لیں. تو پرنٹ تو کروانے کو بہت پہلے بھی دل کر رہا تھا کہ پرنٹ کروا لوں، لیکن پھر کافی کچھ سوچ کے پھر وہ رکھ دیتی ہوں اس کو. نہیں، وہ آپ اس کو ذرا سا نظر ثانی کر لیں نا، کسی سے مشورہ کر لیں، نظر ثانی کر لیں، جو آپ کو جہاں جو چیزیں کھٹک رہی ہیں، جس جگہ پہ آپ سمجھتے نہیں، ہیں میں نے تو نظر ثانی اس پہ کی ہوئی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی بار کی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کسی مطلب مختلف جو ہمارے ہیں فقاز ہیں، مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان سے میں چاہتی ہوں کہ ان کی رائے ہو اس میں شامل. ہاں تو وہ تو اتنا، پھر ہاں میرے نہیں خیال اس میں وہ جو آپ کا وہ جو پورشن ہے، وہ اگر آپ 2-3 ان سے کنسلٹ کر لیں نا، صرف وہی جی پورشن، جی تو وہ آپ اپنی رائے دے دیں گے تو اس بالکل یہی میں چاہتی ہوں کہ ان کی رائے ہو تو اتھینٹک ہو جائے گا. جی بالکل. تو پھر اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ حذف کر دیں تو وہ نکال دیں گے، تو کیونکہ ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. میں نے تو ریسرچ کر لی ایک، کیونکہ قوالی میرے دل کے نزدیک ہے تو اس وجہ سے. باقی جو سٹوریز والی ہے بک وہ بھی انشاءاللہ، لیکن پہلے سوچ رہی ہوں کہ